بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت یہ بنی اسرائیل والوں کو پہلے تو یہ حکم فرمایا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اب یہ احکام شرعی حکم اللہ ان کے لیے صادر فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور جس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھتے ہیں، تم ان کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کی اتنی تاکید فرمائی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام ہیں حضرت حمران، ان سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ جو آدمی کامل وضو کرے، کامل وضو کرنے کے بعد جو آدمی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے وضو کر کے اور آگے مسجد میں آئے تو لوگوں کو اس حال میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہوں، تو یہ آدمی بعد میں آیا ہو، تو پھر آدمی یہ نماز اکیلا پڑھے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چکے ہیں ان کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا وہ آدمی منافق ہے، منافقوں پہ 2 نمازیں بھاری ہیں۔ کون سی؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ یہ منافقوں پہ بھاری ہیں، جو منافق ہوگا وہ ان کو چھوڑ دے گا۔ تو اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان 2 نمازوں میں کتنی فضیلت ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ گھسیٹتے ہوئے بھی نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد میں آئیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میری جگہ پہ کوئی آدمی نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں جن کے ہاتھ میں لکڑیوں کے گٹھے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ اکبر، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ، پھر حضور فرماتے ہیں میں اس لیے آگ نہیں لگاتا کہ جو اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی جل جائیں، ان کا کیا قصور؟ لیکن حضور فرما رہے ہیں مجھے شرم آتی ہے، لفظ تو بڑے سخت آ چکے ہیں زبان پہ،
پتہ نہیں سانو کیوں نہیں ہوندی۔ وہ نبیوں کے سلطان ہو کر فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم اپنے کام کاج کے لیے، اپنی کھیتی باڑی کے لیے بس دن رات یہی ہے کہ پیسہ پیسہ، بس اگر آج جو ہے ہاں جی مکئی ہر کسی نے لگائی ہوئی ہے، اگر 80 من ہو جائے تو پھر اگلے سال وہ کہتا ہے کہ اللہ کرے میری 100 ہو جائے، ہاں جی، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ او بھائی میرے، جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب نے رزق کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اس رب نے رزق کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ سنیں، آپ اپنے مال کی وجہ سے، کھیتی باڑی کی وجہ سے ہاں جی یہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سنیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار ایک باغ، اپنے باغ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں سے واپسی میں دیر ہو گئی۔ آپ جب آئے حالانکہ نماز بھی ادا کر لی، تو پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تم گواہ بن جاؤ، آج کے بعد میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں۔ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نماز کے درمیان یہ حائل ہو چکا تھا، میں اس میں لگا رہا اور نماز جو ہے وہ ٹائم سے چلی گئی، حالانکہ نماز ادا کر لی، تو آپ نے فرمایا وہ ٹائم سے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی، تو آج کے بعد میں یہ باغ جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی، یہ امام غزالی نے اس کو نقل فرمایا ہے، کتاب ابھی ممبر پہ پڑھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، ایک صحابی رسول، ان کا باغ تھا، وہ نماز پڑھ، اب باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک چڑیا جو ہے وہ ایسے اڑی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، تو اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا باہر نکلنے کا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری نگاہ اس پہ رہی کہ یہ کہاں جاتی ہے، تو جب آپ نے نماز ادا کر لی تو آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، میں تو اس چڑیا میں مشغول ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے مجھے دنیا میں لگا دیا تھا، آج کے بعد یہ باغ جو ہے میں صدقہ کر دیتا ہوں، جس نے دین رسول سے بھی مجھے پیچھے لے آیا ہے۔ آج میری نماز جو ہے وہ اس کے اندر یہ ایسے خیالات مجھے آنے لگے، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، حضرت امام زین العابدین، آپ کربلا کے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے، حجرے کے اندر، حجرے کو آگ لگ گئی تو دوست بھاگے آگ بجھانے کے لیے، تو جب نماز آپ ادا کر چکے تو سلام پھیرا تو دوستوں نے پوچھا، حضور حجرے کو آگ لگ گئی تھی، آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اگلے جہان کی آگ کی فکر میں کھڑا تھا، مجھے اس دنیا کی آگ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ او بھائی، وہ جو جنت کے وارث ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے وارث ہیں، جنت بنائی ان کے لیے گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے جہان کی آگ کی فکر میں کھڑا تھا۔ یہ جو آگ دنیا میں ہے نا، یہ 100 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے، پھر یہ دنیا میں بھیجی گئی۔ ابھی ہمارے پاس جو ہماری طرف جو ہے نا وہ سورج کی پیٹھ ہے، کیا ہے؟ سورج کی پیٹھ ہے، یہ منہ پرلی سائڈ تے، یہ میں نہیں کرا، یہ اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا ہے۔ تو دیکھیے یہ دنیا والی آگ کتنی مرتبہ اس کو ٹھنڈا کر کے بھیجا گیا ہے، تو اس کا ایک انگارہ ہم اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، بے شک وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن جو برے اعمال کرے گا، نمازوں کو ضائع کر دے گا، ہاں جی، جو نمازوں کو ضائع کر، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے پچھلے جو ہیں وہ ایسے آئیں گے جو نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ فخلف، خالفہ کہتے ہیں پچھلے کو، جیسے خلیفہ ہوتا ہے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ تمہارے پچھلے ایسے آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
کہ کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے گروہ در گروہ قافلے کی شکل کے اندر. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ان سے پوچھا جائے گا کہ تانوں ایتھے کیڑی بلا لے کے آئیے؟ وہ کہن گے اسی نماز نہیں سی پڑھتے، اساں نماز نہیں سی پڑھتے. حضرت حاتم بن اسم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں میری ایک نماز رہ گئی تو میرے پاس حضرت ابو اسحاق بخاری کے علاوہ کوئی بندہ میرے پاس تعزیت کے لیے نہیں آیا کہ میری نماز رہ گئی ہے. کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا. اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ 10,000 لوگ میری تعزیت کے لیے آتے. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کسی کی، میرا تو یہ ایمان نہیں کہتا کہ وہ کسی کی تکبیر اولیٰ بھی فوت ہوتی ہوگی، صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو صحابہ کرام اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتے. ایسے لگتا تھا جیسے اس کا کوئی فوت ہو گیا، اتنی ان کو فکر ہوتی تھی. اگر ہم اتنی بھی فکر کر لیں تو قسم بخدا یہ ہماری مسجد جو ہے یہ تھوڑی جگہ ہو جائے گی. اگر ایک ایک بندہ بھی آئے نا ایک گھر سے تو پھر بھی ماشاءاللہ یہ کتنے لوگ ہو جائیں گے فجر کے اندر، پھر زور کے اندر. صحابہ کہتے ہیں ہم مدینہ میں دیکھتے تھے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہے تو اس نے نہیں پڑھی. اگر حضور کا اس نے کلمہ پڑھا ہوتا تو لازمی اس نے نماز پڑھنی. دیکھیے اب دنیاوی بات ہی ہے، یہ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر کے اندر. ہاں جی، میں تو اس کا شوقین ہی نہیں ہوں، لیکن میں نے رات خبر پڑھی ہے کہ اس میں 500 بندے نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے. کتنے بندہ نے؟ ایک اور کوئی پتہ نہیں ایکٹر ہے کہ یہ کون ہے، اس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے. اس نے ایک اپاہج بچے سے پوچھا، قطر کے مسلمان اپاہج بچہ چھوٹا سا، اس نے اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ آدمی اکٹھے رہ سکیں؟ تو اس اپاہج لڑکا جو پیروں سے معذور ہے مسلمانوں کا، اس نے کہا ہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ حضور کا کلمہ پڑھ لیں، اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے. اس بچے نے پوری قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر اس کو سنائی، اور آیت پڑھنے کے بعد اس نے اس کا ترجمہ اس کو سنایا. اس سے وہ متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ حضور کا فرمان ہے کہ شرق سے غرب تک، ہاں جی، جگیوں کے اندر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار کا دین نہ پہنچے. پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ پوری دنیا پہ پرچم جو لہرائے گا وہ محمد عربی کا پرچم ہوگا، دین اسلام کا پرچم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا